السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈاکٹر علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے 10واں لیکچر اور پروجیکٹ فیزیبلٹی کی تیسری فکری نشست۔ اگر آپ ریکال کریں تو فیزیبلٹی کے ٹاپک کے تحت ہم نے 2 لیکچرز پہلے کور کیے اور اس میں اس کی بنیادی ڈیفینیشن کو ہم نے کور کیا، ہم نے مختلف کیٹیگریز کو دیکھا، ان کی ریکوائرمنٹس پر روشنی ڈالی اور پروجیکٹ کے فیزیبلٹی کے اندر تیسری دنیا میں جو مسئلے پڑتے ہیں اس کو گاہے گاہے مثالوں سے کور کیا۔ آج اس کے اختتامی لیکچر میں ہم کچھ نئے ٹاپکس کو ایڈریس کریں گے، جس میں بنیادی طور پہ ہم پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے کریکٹرسٹکس کو غور کریں گے۔ نمبر 1 ہم دیکھیں گے کہ فیزیبلٹی کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایک ٹول کے طور پہ کیسے استعمال کرتے ہیں فنڈنگ کے لیے، یا مختلف سپانسر اس کی مدد سے اپنے پروجیکٹ کو پیسہ فراہم کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہم روشن ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اگر پروجیکٹ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، فیزیبلٹی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، منفی یا مثبت ریکمنڈیشن کے بعد۔ اور آخر میں ہم پروسیس آف فیزیبلٹی کو زیر غور لائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے آج کے ڈسکشن میں وہ ہے پروجیکٹ فیزیبلٹی کے ایلیمنٹس، کیا کیا کانٹینٹس ہیں جو اسکوپ کے اندر آتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ کور کریں گے اور مختلف مثالوں سے آپ کے ذہن نشین کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پروجیکٹ فیزیبلٹی بنیادی طور پہ پروجیکٹ کے اسپانسر یا انویسٹر کو ایک اعتماد دیتی ہے کہ وہ رقم جو وہ صرف کرنا چاہ رہا ہے اس کو کیسے منیمائز کیے جا سکیں، اس کے رسک اور کامیابی کے امکانات کو روشن تر کیسے کیا جا سکے۔ تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ فیزیبلٹی بنیادی طور پہ تیقن کی معراج ہے اور اعتماد کا اظہار ہے، اور یہ تیقن کی معراج یا اعتماد کا اظہار بنیادی طور پہ اس ڈاکومنٹ کے اندر مضمر ہے جس کو ہم پروجیکٹ فیزیبلٹی رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر کیا کیا کانٹینٹس ہیں، آج کے ڈسکشن میں اس کو ہم بھرپور طور پہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ Ladies and gentlemen, as you have realized that in the beginning of every lecture, we normally start with few good quotations, جس کو میں آواز اخلاق بھی کہوں گا۔ یہ وہ good quotations ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ طور پہ آپ کے ذہنوں میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے مینجمنٹ کے ایشوز پہ اور سافٹ ایشوز پہ کچھ شکوک و شبہات کو منیمائز کرتی ہیں اور ڈلیوری کے لیے کلیئرٹی دیتی ہیں۔ کافی اسٹرگل کے بعد آج کچھ میں نے مزیدار اور انٹرسٹنگ سی آپ کے لیے کوٹیشنز چنی ہیں، اور پہلی کوٹیشن جو میرے پاس ہے وہ معلم اول یونان کا جو فلاسفر افلاطون اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس کو میں تعبیر کروں گا انڈیویجولز اینڈ پروجیکٹ کی ہیڈنگ کے اندر۔ پیلاٹو سیز اینڈ آئی کوٹ، ایچ سٹیزن شوڈ پے اینڈ پلے ہز پارٹ ان دا کمیونٹی اکارڈنگ ٹو ہز انڈیویجول گفٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف قسم کے اور منفرد قسم کے انعامات سے نوازا ہے، اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس انفرادی وصف سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کیا، تجویز کیا، اس سے کمیونٹی کو فائدہ دے۔ اب افلاطون کی اس سٹیٹمنٹ کو ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی روشنی میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے پاس 10، 20، 50 یا 100 لوگ آپ کے زیر کمانڈ ہوں گے، اور آپ ان کی صلاحیتوں سے پروجیکٹ کو بھرپور طور پہ کامیاب بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ افلاطون کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ آف دا ڈے ہے اباؤٹ دا ٹیم بلڈنگ آف دا پروجیکٹ۔ یہ ایک جرمن مفکر، بڑا مشہور مفکر ہے گوئٹے، اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو میں نے لبرٹی لی ہے پروجیکٹ ٹیم بلڈنگ کی ہیڈنگ کے اندر ایڈریس کرنے کے لیے۔ گوئٹے کی سٹیٹمنٹ ایک پروجیکٹ مینیجر کو بڑا اچھا ایک دیتا ہے لمحہ فکریہ اور سوچنے کے لیے نئے رخ کا سٹائل۔ He says, and I quote, treat people as if they were what they ought to be, and you help them to become what they are capable of being. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوئٹے کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں پروجیکٹ مینیجر بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے اپنی ٹیم کے اندر مختلف قسم کی خوبیوں کو اجاگر کرنے
اور ان کو انڈیوس کرنے, ان کو بڑھانے اور ان خوبیوں کو پروجیکٹ کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کے لیے. مجھے اس موقع پہ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. تو اس شعر کے حوالے سے لیڈیز اینڈ جنٹلمین میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کا کام اپنے زیر کمانڈ لوگوں کی غلطیاں پکڑنا اور ان کے پرابلمز کی اوپنلی نشاندہی کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر مختلف کمیوں کو محسوس کر کے اس کے ازالے کے لیے پوری طور پہ کوشش کرنا ہے. اور یہ کوشش, یہ سٹرگل اور یہ جدوجہد ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے اندر ایک اچھی لیڈرشپ کی کوالٹیز کو پیدا کرے گی. تیسری اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے جو ہے کوٹیشن کے حوالے سے وہ ہے فلیکسیبلٹی ان دا پروجیکٹ. اب یونان اور جرمنی کے بعد چین کے ایک مفکر کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے جو ذکر کرتے ہیں اور اہمیت پہ زور دیتے ہیں فلیکسیبلٹی پہ. جمود جو ہے وہ موت ہے اور فلیکسیبلٹی زندگی میں میرے نزدیک ترقی کے زینے کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑے بڑے ڈائنوسارز جن کی جسامت اور قد و قامت بہت زیادہ تھی, ٹنز آف ویٹ کے باوجود وہ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکے. وائی؟ بیکاز دے ور ناٹ فلیکسیبل, اور ان کی ریجڈیٹی نے ان کی زندگی کو اس کرائر سے ناپید کر دیا. تو یہ سٹیٹمنٹ ہے واٹ ایور از فلیکسیبل ول گرو, جس میں لچک ہے وہ ترقی کرے گا. یہ چینی مفکر کا قول ہے. اینڈ واٹ ایور از ریجڈ اینڈ بلاکڈ ول ڈائی, اور جو شخص منجمد ہے اور جس کا ذہن کے دریچے بند ہے اس کا انجام صرف موت ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کے زمرے میں آپ دیکھتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ بنیادی طور پہ مسلسل چینج کا نام ہے, جس کو اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا ہر لہجہ نیا شوق نئی برکے تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق کبھی طے. تو پروجیکٹ مینیجر کے پاس شوق کی منزل کے مختلف مراحل ہیں جس کو ہم نے پروجیکٹ لائف سائیکل کا نام دیا, اور ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر بنیادی طور پہ اس شوق کی منزل کا مسافر ہے. ہر گھڑی اور ہر لمحہ چینج ہے. اب چینج کے حوالے سے چارلس ڈارون نے کیا کہا, جو کہ یو کے کا ایک سائنٹسٹ تھا جس نے مشہور تھیوری دی ایوولوشن کی, ہیومن ایوولوشن کی. اس کے مطابق انسان ایک ارتقائی دور سے گزرا اور بندر سے موجودہ انسان کے روپ میں آیا, اور اس تعویل کو ثابت کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ کتاب لکھی اور اس نے اس کو ہسٹوریکلی سائنٹیفکلی ثابت کیا. چارلس ڈارون کی سٹیٹمنٹ فلیکسیبلٹی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اٹ از ناٹ دا اسٹرانگسٹ آف دا اسپیشیز دیٹ سروائیوز, کہ وہ لوگ جو اسٹرانگسٹ ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے, وہ نہیں بچتے. ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ, نہ ہی بہت عقل مند لوگ, بٹ رادر دوز ہو آر ود موسٹ ریسپانسو ٹو دا چینج, بلکہ وہ لوگ دنیا میں بچتے ہیں جو چینج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑے ریسپانسو ہیں چینج کے. تو ڈارون چائنیز اسکالر, جرمن اسکالر گوئٹے اور معلم اول افلاطون کی سٹیٹمنٹ کو ہم یکجا کرتے ہیں اور ایک میسج دیتے ہیں جو کہ پروجیکٹ مینیجرز کے لیے ضروری ہے کہ تو دہر نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو پروجیکٹ مینیجر شوق کی منزل کا مسافر ہے, اور چینج کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا تو پروجیکٹ کی ترقی اور خوشحالی یا لانگ ٹرم گروتھ جو ہے پروجیکٹ کی وہ ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, we have discussed so far lot many definitions about FS. Today I will try to give you one new definition. What is feasibility itself? A reasonable degree of confidence or likelihood that the various constraint of time and resources will not prevent you to get your key objectives. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ میں آپ اپنے کی آبجیکٹیوز کو ڈے ون سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے تو یو مے بی ایٹ لاسٹ, یو مے بی ان ٹربل. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کے سٹیج پہ جب آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں تو کنسٹرینٹ اور آبجیکٹیو کو بھی ایڈریس کریں. تو آج کی ڈسکشن ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کی ریکوائرمنٹ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی ریئل ٹائم جو پروجیکٹ ہے وہ ویکیوم میں, مریخ میں یا خلا میں نہیں بنتا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑا ساؤنڈ آئیڈیا ہو, ورکیبل آئیڈیا ہو,
اور آپ اس پہ کام کرنے کے لیے مختلف عناصر کا تعین کر سکیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں جو اس میں تیرے پیش آئیں گے. So ladies and gentlemen, when I talk about the requirement of FS, it means I'm talking something about the project which is from the real life. It must be quantifiable, it must be understood, it must be described and it must be defined properly. اگر اس کی proper definition نہیں ہے تو آپ اس کو feasibility کی stage پہ لے کے کیسے آئیں گے؟ Number one. Number two, project must be large enough and broad in scope that warrants its investment. اتنا بڑا ہو کہ کوئی اس پہ سرمایہ کر کے سوچ سکے. تیسری چیز ہے جب ہم ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں خواتین حضرات تو ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ کمپنی جو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی خواہش مند ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی تکنیکی اور فنی امور میں اتنی دسترس ہو کہ اس پروجیکٹ کو ختم کر سکے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک کمپنی جو ناردرن ایریا میں 10 میگا واٹ کا ہائیڈل پاور پلانٹ چلا رہی ہے, اگر اسے کہا جائے کہ آپ 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بنا دیں تو وہ لامحالہ ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی والی چیز کو بنا سکیں. آلدو اس پاور پلانٹ سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہائیڈل پاور پلانٹ سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے, یٹ دے may not be able to deliver that because of less capability. So technological capability is one prerequisite for any company to start or launch or consider a project. اور جب وہ ان کے پاس اتنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں, جب ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو تیسری پریریکوزٹ ہو گئی کہ ٹیکنالوجیکل کمپیٹنس. اس کے بعد ایک آخری چیز آ جاتی ہے جب پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کی ریکوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمین, تو اس میں ضروری ہے کہ پروجیکٹ کی کلچرل کمپیٹیبلٹی سوشل فٹنگ ادارے کے اندر ممکن ہے کہ نہیں, یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اور کیا اکنامیکلی پروجیکٹ کی وائبلٹی ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. تو پروجیکٹ جس پہ 50 خرب روپیہ لگ رہا ہے اور کمپنی کے اپنے ایسٹ صرف 2 ارب روپے کے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کمپنی کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہیں کہ اس کو پایا تکمیل تک لا سکے. تو فائنینشیل, اکنامکس, کلچر, ٹیکنالوجی اینڈ کیپیسٹی یہ سب چیزیں ہیں جو پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کی پریریکوزٹ ہے. اور ہم نے ایک چیز اور بھی کنکلوڈ کر لی کہ پروجیکٹ شوڈ بی فرام ریئل لائف. ریئل لائف سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے چاند پہ یا مریخ پہ بندے بھیجنے شروع کر دوں گا کل سے اور آپ میرے سے بکنگ شروع کرا دیں اور پروجیکٹ جو ہے 2 سال بعد شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ مریخ پہ آپ بندے بھیجنے کے لیے پروجیکٹ پنڈی بھٹیاں میں سٹارٹ کرتے ہیں. دیٹ از ویری مچ انڈرسٹوڈ. تو اس باریک اور لطیف نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. ہم تھوڑی سی گفتگو آج کی سیٹنگ میں یہ بھی رکھیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از کریکٹرسٹکس آف گڈ پروجیکٹ اینڈ گڈ پروجیکٹ فیزیبلٹی. فیزیبلٹی کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس پہ ہم دیکھتے ہیں, تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. پہلا ہے کہ اٹ مسٹ بی ایکوریٹ, ویل ڈاکومنٹڈ, لاجیکل. اور جو آپ کا پوٹینشیل کلائنٹ ہے خواتین حضرات, جو پوٹینشیل کلائنٹ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ٹیکنالوجی کے اور بزنس کے بز ورڈ کو سمجھ سکے. تو آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے کہ اس کی لینگویج میں بات کرنی ہے اور فیزیبلٹی میں اتنی ایڈوانس چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا جو وہ سمجھ نہ پائے. اگلی چیز ہے کہ اٹ مسٹ بی کلیئر اینڈ کنسسٹنس. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ تمام پروجیکٹ فیزیبلٹی کے اندر ایک تسلسل ہو, اس میں کنٹینیوٹی ہو اور اس میں لنکیجز ہوں, اس میں جھٹکے نہ آئیں, اس میں جھول نہ آئیں. اور اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن assumptions. assumptions کا کیا خواتین حضرات پہلو ہے اس میں؟ assumption must be valid. number 1, valid ہونا assumption کا بڑا ضروری ہے. it must be explained why it is applicable and achievable. And third part in the assumption is it should not be oversimplified. اگر assumptions آپ نے بہت ہی سادہ لے لی جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تو وہ بھی end of the day feasibility کی credibility کو مجروح کر سکتی ہے. اور آخری چیز جو ہے کریکٹرسٹکس میں وہ ہے کہ it should not contain a lot of mathematical mistakes. feasibility کے اینڈ پہ مختلف قسم کے ٹیبلز, annexures اور appendix ہوتے ہیں. اگر اس میں میتھمیٹکس کی بنیادی غلطی ہیں تو کنسلٹنٹ جو فیزیبلٹی کر رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی مجروح ہو جاتی ہے. اگلی چیز ہے ہمارے پاس کہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کا جو اپیرنس ہے دیٹ ویری فرام پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پروجیکٹ کی چونکہ یہ فیزیبلٹی ایسی ہوئی تھی تو اس پروجیکٹ بی کی بھی ایسے ہی ہو. اٹ مے ویری اینڈ یو نیڈ ٹو ویو دا سسٹم, ناٹ دا سسٹم برادر, فیزیبلٹی اسٹڈی ان اے ویری ہولسٹک مینر. اس کو بڑا اجتماعی طور پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہر چیز کا آپس میں لنک ہو.
اور جتنی بھی assumptions آپ لیتے ہیں فیزیبلٹی کے اندر خواتین حضرات، ان کا ریئلٹی سے بہت شدید اور قریبی تعلق ہو. آپ ہوائی assumptions نہیں لے سکتے. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں پاور پلانٹ کا، جس میں تھرمل پاور پلانٹ کا، جس میں آئل یوز ہو رہا ہے امپورٹ ہو کے فرنس آئل، تو آپ assumption یہ نہیں لے سکتے کہ جی اگلے 10 سال کے بعد جو آئل کی پرائس پر بیرل $10 ہو جائے گی. اس وقت اگر آج $60 ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے $200 ہو جائے 10 سال بعد. تو assumption کو ویلڈ ہو، ریئل لائف سے ہو اور ریئلٹی سے بڑا نزدیکی تعلق ہو. تو اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ کے اندر کیا ایشو زیر بحث لاتے ہیں. اس کو ہم تفصیل میں جائیں گے، لیکن ضمنی طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا چند چیزوں کا. مثلا پروجیکٹ کی انوائرمنٹ کیا ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی سکسیس اینڈ فیلئر کا بھی ذکر کرنا فیزیبلٹی اسٹڈی کے اندر لازمی ہے. لوکیشن کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یعنی پروجیکٹ فیزیبلٹی کی ضرورت کیا ہے، کس آئیڈیا سے کنسیو کر کے یہ پروجیکٹ کی طرف جا رہی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے. دین ڈسکرپشن میں ہاؤ ٹو اکمپلش گول کا ایلیمنٹ ہے. پھر ہے اسکوپ کے اندر آ جاتا ہے کہ کی ایلیمنٹس، کہ پروجیکٹ کے اندر کی ایلیمنٹس ہیں، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے گفتگو میں. گولز کیا ہیں پروجیکٹ کے، یہ بھی فیزیبلٹی کے اندر کور ہوگا. دین کمپیٹیٹو رسپانس ٹو دا پروجیکٹ فرام دا پوٹینشیل کمپیٹیٹرس، کہ آپ کے مد مقابل لوگ آ رہے ہیں، اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی ایف ایس میں کیا کیا ایشوز کو قبل از وقت ایڈریس کیا. اینڈ لاسٹ تھنگ از کی ایلیمنٹس، اور آج کی سیٹنگ میں ہم کی ایلیمنٹس کو بھی دیکھیں گے. کی ایلیمنٹس بنیادی طور پہ ٹیکنالوجی، والیوم آف دا پروڈکٹس اور مارکیٹنگ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، جس کو ابھی ہم کچھ دیر کے بعد زیر بحث لائیں گے. اور اگلی ہمارے پاس چیز ہے سینیریو انالیسس. اب سینیریو انالیسس کیا ہے؟ جب آپ فیزیبلٹی بناتے ہیں تو آپ ورسٹ سینیریو میں پروجیکشن کرتے ہیں اور بیسٹ سینیریو میں کرتے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال وہی پیٹرولیم کی دیتا ہوں کہ بیسٹ سینیریو میں پیٹرول کی قیمت آج سے 2 سال بعد $80 ہے اور ورسٹ سینیریو میں $150 ہے پر بیرل. تو آپ اپنی کاسٹنگ میں دونوں سینیریوز کو ذہن میں رکھیں گے، اور درمیان میں سم ٹائمز ایک ماڈریٹ سینیریو بھی لوگ لے لیتے ہیں پروجیکشن کے لیے. تو یہ ہے سینیریو انالیسس، اور آپ کی فور کاسٹنگ یا پروجیکشن میں سینیریو انالیسس کا بہت بڑا رول ہے. بعض لوگ اس کو کنٹرولڈ ویریشن بھی کرتے ہیں کہ مختلف کاسٹ پہ، مختلف ویریبلس پہ یا مختلف assumptions پہ جو چینجز آ رہی ہیں، ان چینجز کو آپ مختلف سینیریوز کے اندر اپنی فیزیبلٹی کے اندر کیسے کور کریں گے. تو ہم نے طے کیا کہ پروجیکٹ فیزیبلٹی از ناٹ اونلی اے ٹول ٹو اسیس دا وائبلٹی آف دا پروجیکٹ، رادر اٹ از مچ مور دین دیٹ. اور وہ اس کے اسکوپ میں، ایلیمنٹس میں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں کلیئر ہوتا ہے. اس میں پروجیکٹ کی فائنانسنگ موسٹ کیسز میں بینکس کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی. تو ان کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ ہمیں فائنانسنگ کے لیے جو ڈاکومنٹ دیا جا رہا ہے وہ کتنا مربوط اور مبسوط ہے، کتنا جامع ہے اور کتنا مکمل ہے. تو فیزیبلٹی کی جامعیت اور اختصار کے ساتھ ساتھ پرفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہر وہ ایلیمنٹ ایڈریس کیا جائے جو فائنانسر یا بینکر مانگتا ہے آپ سے. تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بینک سے لون لینا ہے یا فائنانسنگ کروانی ہے تو اسپانسر سے پہلے پوچھ لیں کہ اس کو فیزیبلٹی میں کیا کیا چیزیں اور درکار ہیں تاکہ وہ دوبارہ واپس نہ بھیج دے جی یہ چیز نہ رہ گئی اور یہ نامکمل ہے. So it is advisable to consult your banker and financer before you start your feasibility. What special content he wanted you to include in your FS. اس سے آپ کی ٹائم میں بڑی سیونگ ہوتی ہے. خواتین و حضرات، یہ 2 بڑی ٹیکنیکل سلائیڈز ہیں اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اسی توجہ دیں میرے ساتھ. یہ سلائیڈز آپ کو بنیادی طور پہ یہ بتائیں گی کہ آپ نے جب بینک میں جانا ہے تو بینکر آپ سے کیا کیا توقع کرتا ہے. اسپانسر، بینکر یا فائنانسنگ ایجنسی توقع رکھتی ہے کہ آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ میں یا اسٹڈی میں ایک ایگزیکٹو سمری ہوگی. بنیادی طور پہ ایگزیکٹو سمری از نتھنگ بٹ اے شارٹ ٹو دا پوائنٹ ڈاکومنٹ ہے جو کہ کنٹین کرتا ہے سرٹن چیزوں کو. مثلا اس میں پروجیکٹ کے اغراض و مقاصد پہ، پرپز پہ، آبجیکٹو پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. واٹ از پروجیکٹ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہو all people are involved that need to be focused in the executive summary. And repayment possibility, کیا پروجیکٹ اس قابل ہے کہ وہ بینک سے لیے گئے قرض کی
ادائیگی کر سکے. پروجیکٹ میں اتنی مالی طور پہ جان ہے. انویسٹمنٹ دیٹ از کاسٹ پیرامیٹرز اینڈ بینکرز انویسٹمنٹ ریکوائرڈ, کہ بینکر وہ کتنا پیسہ آپ کو دے گا, 80-20, 70-30 واٹ ایور. یو کنونس بینکرز کہ آپ کی جو پروجیکٹ میں کس حد تک آپ اس کی انوالومنٹ چاہتے ہیں اور کس حد تک آپ اس کی پیسے کے طلبگار ہیں. سو اس حوالے سے بینکر کو چاہیے کچھ معلومات, انفارمیشن نیڈیڈ بائی بینکرز. وہ آپ سے پوچھے گا ریسورس ریکوائرمنٹ کیا ہے, پوٹینشیل پروجیکٹ رسک کیا ہے. ظاہر ہے وہ پیسے دے رہا ہے, اس کو یہ بھی غرض ہے کہ میرا پیسہ نہ ڈوب جائے, تو وہ رسک کا تعین کرے گا آپ سے, اور رسک کو منیمائز کرنے کے لیے آپ اپنا کتنا پیسہ ڈال رہے ہیں, یہ سوال بھی ظاہر پوچھے گا آپ سے. بینک ایکسپوجر فار منی, فائنینشیل کمٹمنٹ بائی دا آرگنائزیشن جو کہ پرفارم کر رہی ہے وہ کتنا کمٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹڈ فائنینشیل ریٹرنز, کہ جو آپ کو مالی طور پہ فائدہ حاصل ہوگا پروجیکٹ سے, اس کی پروجیکشن کیا ہوگی. اس میں پروجیکٹڈ فائنینشیل اسکیل ہے, ریونیوز ہیں, آپ کی آپریٹنگ کاسٹ کیا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں, اور نیٹ انکم کیا ہوگی. ان سب سے دلچسپی ہے بینکرز کو. اور آخر میں اکنامک بینیفٹ کیا ہے. بینکر یا فائنانسر یا آپ کا اسپانسر, اس کو 2-3 چیزوں میں اور بھی بڑی دلچسپی ہے. وہ آپ سے لامحالہ پوچھے گا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے, جس کو ROI کہتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, IRR, اور اس کو کیلکولیٹ کرنا بنیادی طور پہ کنسلٹنٹ کا کام ہے. پروجیکٹ مینیجر نارملی اس کو سمجھتا ہے, وہ خود نہیں کرتا. اس کے بعد دوسری سلائڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یہ ہے فائنینشیل پیکج بلو پرنٹ, اور اس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹ شامل ہیں. پہلی چیز ہے کریکٹرسٹکس آف ایسٹس ٹو بی فائنانس, دین پروجیکٹ فنڈنگ پوٹینشیل, واٹ ری پیمنٹ ٹرمز ریکوائرڈ, کہ آپ نے ادائیگی مہینے کے حساب سے کرنی ہے, سہ-ماہی کرنی ہے, شش-ماہی کرنی ہے. رسک ایویلیوشن ڈیٹا, رسک کو منیمائز کرنے کے لیے فائنانسر کی دلچسپی ہے کہ آپ انٹرنل ڈیٹا دیں اس کو, جس میں ییلڈ اور کاسٹ شامل ہے, ایکسٹرنل دیں جس میں انفلیشن اور انرجی شامل ہے, اینڈ پروجیکٹ اسسمنٹ کا باقاعدہ اس کو ریویو کر کے دیں. اینڈ اف کی assumptions are not perfect, what is bank's exposure? And evaluating economic consequences is also part of that document, that is financial package blueprint. اور اس میں آپ کے پاس شامل ہے کہ what is the net reserve cover capital cost, plan to keep project from capital erosion, and financial forecast. آپ مستقبل کی فائنینشیل کی فورکاسٹنگ یا اس کی آپ کو ایڈوانس پروجیکشن کے لیے 3 سال تک آپ کیش فلو دکھانے کے لیے پابند ہے, ان سرٹن کیسز اف ناٹ آلویز. آپریٹنگ اسٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہے, بیلنس شیٹ کیا کہتی ہے آپ کی, سورس اینڈ یوز آف فنڈ کیا کیا ہوں گے اور کہاں کہاں سے آئے گا, اور آپ اس پروجیکٹ کے اندر جو آپ مفروضے لے رہے ہیں, جو assumptions لے رہے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آرگومنٹس ہیں, کیا دلیل ہیں. تو یہ سب چیزیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2 سلائیڈز میں ہم نے دیکھا, اور یہ بنیادی طور پہ کسی بھی فائنانسنگ ایجنسی کو یہ ساری انفارمیشن چاہیے تاکہ وہ پروجیکٹ کو فائنانس کر سکے, اور یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ FS کے اندر شامل ہیں. تو ہم اپنی گفتگو کو جو ہمارا حاصل کلام ابھی تک ہے, اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی FS, آپ کے جو مختلف assumptions ہیں, ڈیزائن, تکنیکی امور پہ, فنی امور پہ, آپ اس کو ڈاکومنٹ کر کے پروجیکٹ کی وائبلٹی کے حوالے سے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں, نمبر 1, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں فائنینشیل انالیسس کیسے کرتے ہیں تاکہ فنڈنگ ایجنسی آپ کو فنڈ کر سکے, نمبر 2, اور ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹس, انیکسچرز, اپینڈکس اور ٹیبل کی صورت میں دیتے ہیں, جس میں مختلف سینیریوز میں آپ پروجیکشن دیتے ہیں, بیسٹ سینیریو, ماڈریٹ سینیریو اینڈ ورسٹ سینیریو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, فائنینشیل انالیسس کے بعد ہمارے پاس آ گیا کہ فیزیبلٹی تیار ہے. اب ایکسیپٹنس کی جو ایشوز ہیں, اس میں کیا کیا آپ کے پاس چیک لسٹ میں کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے, کہ آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کروا لی, اب آپ کہتے ہیں مکمل ہے, لیکن آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے, کیسے اس کو سرٹیفائی کریں گے. تو ایک چیک لسٹ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ریویو از کمپلیٹ اینڈ سفیشینٹلی کمپریہنسو, کہ کیا اس میں جو کانٹریکٹ کے حوالے سے آپ نے چیزیں دی ہیں, جو آپ نے کنسلٹنٹ کو, جس کو آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کے لیے دی تھی, کیا اس نے اپنے کنٹریکچوئل آبلیگیشنز پورے کر دی ہیں, اور ورک اس کانٹریکٹ کے مطابق ہے, اس سے مطابقت رکھتا ہے, اور اینڈ اٹ از کمپریہنسولی سفیشینٹ ٹو جسٹیفائی دیٹ اسٹڈی.
یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. آگے آتا ہے کہ واٹ آر دا کی فائنڈنگز بائی دا کنسلٹنٹ. کنسلٹنٹ نے اپنے آخر میں کیا سفارشات دی پروجیکٹ کے ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کے حوالے سے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ٹیکنیکل کوالٹی آف دا اسٹڈی, کہ کیا اسٹڈی کی جو کوالٹی ہے ٹیکنیکلی اتنی موضوع ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی فیزیبلٹی اسٹڈی کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں. اینڈ نیکسٹ از ورک ایکسپیکٹیشنس آف دا مینجمنٹ, جس نے اس کو ایوارڈ کیا کانٹریکٹ فیزیبلٹی اسٹڈی بنانے کا, کیا ان کی توقعات پہ بھی پوری اتر رہی ہے کہ نہیں ہے. اور آخری چیز میں ہے کہ دیر شوڈ ناٹ بی اینی سگنیفیکینٹ ایرر, اس میں کوئی نمایاں غلطی یا فلا نظر نہ آئے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ٹیبل 12 یا ٹیبل 10 لکھا ہے تو ٹیبل 10 اور 12 اس میں ہو. اگر آپ نے نیکسچر اے اور بی لکھا ہے تو نیکسچر اے اور بی ہوں. اگر آپ نے کیلکولیشن کی ہے تو اس میں میجر آپ کو مسٹیکس نظر نہ آئے. اس سٹیج پہ آ کے یو آر ان پوزیشن ٹو میک سم انفارمڈ ڈیسیژن, اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایکسپٹ ہے. سم ٹائمز آپ کو فیزیبلٹی اسٹڈی کے اندر ریویژن کرنی پڑتی ہے. اب یہ کیوں کرنی پڑتی ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایٹ ٹائمز کنسلٹنٹ اسکپ سرٹن امپورٹنٹ پیرامیٹرز, جس کو ابھی ہم ذکر کریں گے کیا کیا پیرامیٹرز میں شامل ہیں, جس کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو اس صورت میں انسفیشینٹ انفارمیشن کی وجہ سے آپ کو فیزیبلٹی کو ریوائز کرنا پڑتا ہے پر فورس. اب اگر تو پازیٹیو آؤٹ کم آئی فیزیبلٹی کی تو آپ بڑے سکسیسفل ہیں خواتین حضرات, اور اگر نیگیٹو آئی ہے تو کیا ہوگا, پروجیکٹ کو آپ کہیں گے جی آگے نہیں جا سکتا, اس میں کچھ تکنیکی اور فنی حوالے سے کچھ فلاز ہیں جس کی وجہ سے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا اکنامیکلی, فزیکلی, ٹیکنیکلی, فائنینشلی اور فار اینی ریزن از ناٹ پاسبل. بٹ ایٹ ٹائمز آپ جو فیزیبلٹی جس میں نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کو اکنامیکلی یا فائنینشلی نیگیٹو ریٹ کر دیا ریکمنڈیشن میں کنسلٹنٹ نے, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 سال یا 6 مہینے یا 4 سال بعد پروجیکٹ کے ریٹرنز جو ہیں وہ نقصان میں آئیں گے, تو آپ اس نقصان یا عظیم کو بچا لیتے ہیں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے فیزیبلٹی کی اسٹڈی کے اوپر اور کنسلٹنٹ کو پے کر کے. تو ابھی تک جو گفتگو کی ہم نے اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا بڑا آسان ہے خواتین حضرات, کہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو منفی رزلٹس آنے کی صورت میں بھی آپ کو فائدہ مند دیتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک بڑے تر یا گریٹر لاس سے بچا لیتی ہے. اس موقع پہ مجھے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے جو شاید تھوڑا بہت اس حوالے سے مطابقت رکھتا ہو, کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو آپ نے نیگیٹو ریٹنگ یا نیگیٹو ریزلٹس لے لیے اور آپ دل برداشتہ ہو گئے کہ پروجیکٹ نہیں چلا, لیکن یہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا کنسلٹنٹ نے اچھی ریکمنڈیشن دے کے, سفارشن دے کے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایف ایس کے ڈیسیژنز کا کیا کیا امپلیکیشنز ہیں. جب آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی کو ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا تو اس اسٹیج پہ بھی آپ کو فریش ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. یعنی مثبت نتائج آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً اس کو پکڑ کے اس پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. نو, یو نیڈ ٹو ڈیلیبریٹ افریش اگین. دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, پلیز ڈو ریمبر. جب کنسلٹنٹ آپ کو پازیٹیو ریکمنڈیشن دیتا ہے اس کے باوجود آپ کو اس پہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. تو جب ہم ڈیسیژن کی بات کرتے ہیں خواتین حضرات, تو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ جب پازیٹیو رزلٹ آ گئے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو مانیں اور پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں؟ آنسر از نو. ایٹ ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایف ایس میں سے مثبت نتائج آئے, سفارش مثبت ہوئی اور کنسلٹنٹ نے یا ایف ایس کے تیار کنندہ شخص نے کہہ دیا کہ جی آپ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں, اس میں اتنی جان ہے مالی یا ماحولیاتی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے یا تمام حوالوں سے, اس کے باوجود لوگ سم ٹائمز پروجیکٹ روک دیتے ہیں. اور یہ عین ممکن ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ فیزیبلٹی نے مثبت نتائج دے دیے لیکن پھر بھی پروجیکٹ کو روک دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا پروجیکٹ مل گیا جس کے ریزلٹس یعنی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اس سے زیادہ ہے, جس کی آر او آئی سے زیادہ ہے, تو آپ نے اس پہ شفٹ کر لیا, اس کو عارضی طور پہ داخل دفتر کر دیا, اس کو پیچھے کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ پازیٹیو ریزلٹس کے باوجود پروجیکٹ میں اتنے رسک زیادہ انوالو ہیں کہ اسپانسرنگ ایجنسی یا پرفارمنگ ایجنسی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ جی ہم اتنا بڑا رسک کیوں لیں, اس میں تو ہمارا تمام جمع پونجی ادارے کی لگ رہی ہے. تو وہ سم ٹائمز مثبت ریکمنڈیشن کے باوجود they tend not to go. And next is capital size and capacity. پروجیکٹ کی سم ٹائمز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنی افورڈ نہیں کر سکتی, although اس میں ریٹرنز بہت زیادہ ہیں
لیکن انویسٹمنٹ اور کیپیسٹی اور سائز اور مین پاور کی ریکوائرمنٹ اتنی ہیوج ہے کہ کمپنی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو پوری طرح اس سے جسٹس کر سکے. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کو مثبت نتائج کے باوجود روک دیا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ assumptions invalid. کنسلٹنٹ نے جو assumptions لیے، مفروضے لیے، وہ اتنے مضحکہ خیز تھے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے میچ نہیں کر رہے اور آپ نے اس کو اسی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال لیتا ہوں. کنسٹرکشن کے اندر سٹیل کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی پروجیکشن دی گئی 5% فی سال اضافہ ہو رہا ہے، assumption یہ لی گئی. ویئر ایز گراؤنڈ ریالٹی ہے 25 سے 30% اضافہ ہو رہا ہے سٹیل کی پرائسز میں. تو اس نے 5% کے حساب سے اگلے 10 سال میں کوئی بڑا میگا ڈیم بن رہا ہے، اس کے اندر کنسٹرکشن کے اندر سٹیل کی ریکوائرمنٹ کی پروجیکشن کاسٹنگ کے اندر اس نے اگر 5% کی ہے تو یہ کہ انویلڈ assumption ہے جس کو ٹیکنیکل امور پہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس assumption کی بنیاد پہ کاسٹنگ خراب ہوتی ہے. جب کاسٹنگ خراب ہوتی ہے تو فائنینشیل ریٹرنز متاثر ہوتے ہیں اور فیزیبلٹی کے نتائج مشکوک ہو جاتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس پہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور آخری چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ مثبت نتیجے والے فیزیبلٹی کے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی گراؤنڈ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کنسلٹنٹ انکمپیٹنٹ ثابت ہو جاتا ہے فار سم ریزن، یا اس کا انٹرسٹ اس میں ثابت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ویسٹ انٹرسٹ، یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ایسے نتائج دیتا ہے جو مثبت آ رہے ہوں. تو آپ credibility of consultant which is likely to be doubtful or which is apparently doubtful، آپ اس پوری کی پوری مثبت نتائج والی اسٹڈی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو داخل دفتر کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات، تصویر کا پہلا رخ یہ تھا کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کے اندر مثبت نتائج آئے، اس کے باوجود پروجیکٹ کو ایگزیکیوشن سے روک دیا گیا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم ختم کر دیا گیا. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ سم ٹائمز منفی ریکمنڈیشن والے نیگیٹو ریزلٹس کے ساتھ ایف ایس کو پھر بھی اس پہ ایگزیکیوشن یا پروجیکٹ کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا ایک ادارہ جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اس کی انٹرنل سچویشن امپروو ہو گئی، یعنی مائکرو سچویشن وہ امپروو کیسے ہو گئی؟ ان کے پاس یا تو فنڈ آ گئے یا ان کے پاس ریکوزٹ ہیومن ریسورس آ گئے وغیرہ وغیرہ. تو مائکرو سچویشن کی امپروومنٹ کی وجہ سے آپ نے کنسیڈر کیا کہ اس پروجیکٹ کو جس کی سفارشات منفی ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے. دوسری صورت میں میکرو سچویشن چینج ہوئی ملک پہ میجر لیول پہ. مثال کے طور پہ سیمنٹ کا پلانٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے پروجیکٹ میں، اور ریزلٹس یہ آیا کہ جس کی کنزمپشن پیٹرن بہت سلو ہے اور سیمنٹ نہیں بکے گا کیونکہ مارکیٹ میں سیچوریشن بہت زیادہ ہے پروجیکٹس کے اندر، سیمنٹ کے یوٹیلائزیشن کے اندر. تو آپ نے اس کو روک دیا. لیکن ایک دم حکومت نے کسی میگا ڈیم کو یا میگا کنسٹرکشن پروجیکٹ کو اناؤنس کر دیا اور سیمنٹ کی شارٹیج ہو گئی. تو یہ میکرو پکچر میں جو چینجز آیا اس نے ڈیمانڈ کو بڑھایا اور سپلائی کو کم کیا. تو اس سچویشن پہ آپ کی مارکیٹنگ فیزیبلٹی میں اگر اس کی گنجائش نہیں تھی تو اب گنجائش ہو جائے گی. تو آپ کو منفی ریکمنڈیشن والی فیزیبلٹی اسٹڈی کو جو پور مارکیٹنگ کیپیسٹی کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئی تھی، ناؤ یو ار ان پوزیشن ٹو ٹیک اینڈ ری امپلوائے، اور آپ انڈر ٹیک کر سکتے ہیں اس کو. یہ پہلی سچویشن ہے. دوسری یہ ہے کہ کنسلٹنٹ نے جو assumptions لیے تھے اپنی اسٹڈی کے اندر خواتین و حضرات، وہ اتنے سخت تھے، اتنے ہارش تھے کہ اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق نہیں تھا. مثلا اس نے ایک پروجیکشن یہ ڈیلی سیمنٹ کے پلانٹ کے پروجیکٹ میں کہ جی $60 کا بیرل آج ہے تو اگلے سال یہ $300 کا بیرل ہو جائے گا. تو اتنا ہارش assumption تھا جس کی بنیاد پہ آپ کی تمام کاسٹنگ کا پیٹرن اور اسٹرکچر متاثر ہوا اور آپ کو پر فورس اس کو ریجیکٹ کرنا پڑا. لیکن جب آپ نے assumptions چینج کیے، اس کو گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کروایا تو وہ فیزیبل ہو گیا. تیسری چیز ہے کہ اس ادارے میں کچھ لوگ نئے آ گئے اور والیوم آف پروڈکٹ وچ از لائکلی ٹو بی مارکیٹڈ از انکریزڈ اور انہانسڈ بیکاز آف چینج مارکیٹ کنڈیشنز ایز ایکسپلینڈ ارلیئر. اگلی سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ریجیکٹ ہوا تھا وہ آپ نے اس کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا. اس کی بنیاد یہ کہ آپ نے پارٹنرشپ قائم کر لی ایک نئی کمپنی کے ساتھ. اس کمپنی کے پاس کیش فلو زیادہ تھا، اس کے پاس انویسٹمنٹ کے ریسورسز تھے، اس کے پاس کیپیسٹی زیادہ تھی اور وہ رسک لینے پہ تیار تھی آپ کے ساتھ. تو آپ کا رسک منیمائز ہوا، آپ کو کیش فلو انجیکٹ ہوا، آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس کی کیپیسٹی سے آپ فائدہ لے رہے ہیں. تو آپ نے نیگیٹو جو مسترد کردہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے ریزلٹس تھے، آپ نے اس کے باوجود اس کو ری انیشیٹ کرنے کا عزم کر لیا اور اس کو گو اہیڈ دے دیا.
अगली चीज है कि टेक्निकल लिमिटेशंस जो स्टडी में थी वो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। मतलब टेक्निकल लिमिटेशन ये हो सकता है कि आपका रिक्विजिट मैन पावर एक खास मशीन को चलाने की नहीं थी, उस वक्त तो राज हो गई। टेक्निकल लिमिटेशन ये हो सकती है कि वो आपसे हाई पावर वोल्टेज मांग रहा है जो उस वक्त नहीं थी और आज हो गई। तो आपको जब लिमिटिंग फैक्टर खत्म हो गया तो आप प्रोजेक्ट को असर नो रिव्यू करते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं डिस्पाइट रिजेक्शन। Then we have machines which were not available previously, और या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी लेकिन टेक्नोलॉजी अब आ गई, या रिक्विजिट मशीन्स आ गई जो उस प्लांट में लगनी थी। तो मशीनों की अदम मौजूदगी की वजह से प्रोजेक्ट इनफीजिबल डिक्लेयर हो गया था, नाउ इट इज फीजिबल, तो आप उसको रीइनिशिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज डिजाइन इश्यूज। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट ने फिजिबिलिटी बनाते हुए कहा कि डिजाइन में ये फ्लॉज हैं, और वक्त के साथ साथ 6 महीने, साल, 2 साल बाद वो फ्लॉज एड्रेस हो गए, तो आपके पास जवाब नहीं था उसको मुस्तरद करने का, बिकॉज इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। तो इस स्टेज पे आप मुस्तरद शुदा फिजिबिलिटी के बावजूद प्रोजेक्ट को रीइनिशिएट कर देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस स्लाइड में मैं आपको एक फिजिबिलिटी का पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि इस फिजिबिलिटी के प्रोसेस में आपका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। पहली चीज हो गई, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेट अप फिजिबिलिटी स्टडी इटसेल्फ, सेकंड स्टेप है इसका। डिफाइन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, अभी आज की सिटिंग में हम स्कोप को एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट टाइप इज कैरी आउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, एवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, डेवलप एंड बाय एंड रिकमेंड, प्रोसीड और शेल्फ। अगर आपको याद हो, एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि प्रोजेक्ट का आइडिया बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम से कंसीव होता है या अपॉर्चुनिटी से, और इसकी मैंने 2-3 मिसालें भी दी थी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे अनडिजायरेबल सिचुएशन है जिसको एड्रेस करते करते आप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या है? बुनियादी तौर पे एक बेहतर मौका जिसको आप एक्सप्लॉइट करके एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसकी शनाख्त पहली स्टेज है फिजिबिलिटी के अंदर। ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट को भी हमने डिस्कस करते हैं ब्रीफली। ऑब्जेक्टिव क्या चीज है हमारे पास? व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अचीव फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। और कंस्ट्रेंट क्या है? आपके लिमिटिंग फैक्टर्स जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में रुकावट डालते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको आप कहते हैं रुकावटें। तो ये 3-4 चीजों को आप ज़हन में रखते हुए अगले स्टेप पे आ जाते हैं। वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द की एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड इन द एफएस। और हम बारी बारी इसको देखते हैं 5-6 स्टेप्स को बिफोर वी रन शॉर्ट ऑफ टाइम। पहली चीज है नीड एनालिसिस, कि आप नीड का तजिया करते हैं, कि नीड का तजिया करते वक्त आपके पास कुछ सवालात आते हैं और इस नीड के तजिए में आप एक प्रिलिमिनरी स्टडी करते हैं। उसकी फाइंडिंग आपको हेल्प करती है कि आया प्रोजेक्ट में की फिजिबिलिटी करने के कुछ जवाब आपके पास है, एंड हाउ नीड कुड बी सेटिस्फाइड। अब नीड के सेटिस्फेक्शन में कुछ सवाल आपके पास आते हैं। पहला है व्हाट आर द अल्टरनेटिव मीन्स, प्रोजेक्ट के मतबादल कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है। पहली चीज, पहला सवाल आपको ये करना पड़ेगा नीड की शनाख्त के लिए। दूसरा सवाल आपके पास आता है कि वाइदर प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू जस्टिफाई दिस फिजिबिलिटी, क्या उसका जवाब के लिए प्रोजेक्ट में इतनी जान है कि आप उसको पूरी एफएस स्टार्ट करें उस पर। तीसरी चीज है लाइकलीहुड टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट डिमांड व्हेन प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट 2 या 4 साल बाद हुआ है तो क्या डिमांड मार्केट में इसकी प्रोडक्ट की तब तक रहेगी या मार्केट सैचुरेट हो जाएगी? ये सवाल भी आपने करना है। And next is socio-economic and geopolitical limitations and impact of that project on the area and on the economy or on the society or on the organization. ये socio-economic यानी social economics और geopolitical आपने उसके impact देखने हैं प्रोजेक्ट के। ये नीड को जस्टिफाई करती है नीड एनालिसिस में। दूसरा पार्ट है हमारे पास प्रोसेस वर्क में। प्रोसेस वर्क में बुनियादी तौर पे प्रिलिमिनरी एनालिसिस आपने पहले नीड से उठा लिया, और प्रोसेस वर्क में बुनियादी तौर पे आपने क्या किया है, आप नीड को जस्टिफाई करने के लिए आप एक उसका जवाब देते हैं प्रोसेस वर्क के अंदर। इस स्टेज पे आप एक कंसल्टेंट को एंगेज करते हैं और कंसल्टेंट इन्वॉल्व करता है मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स और प्रोटोटाइप्स देता है। जो प्रोजेक्ट बड़े टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उस स्टेज पे आप आर्टिस्ट की कंसेप्शन यूज करते हैं या स्केल डाउन मॉडल इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ स्केल डाउन की, कि आपने अगर एक बहुत बड़ा जहाज बनाना है, बोइंग फॉर एग्जांपल, तो उसके स्केल डाउन मॉडल्स बनते हैं पहले, और आर्टिस्ट समटाइम्स उसको कंसीव करके डिलीवर करता है, जिसको आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत में देखा है। इसके साथ साथ आप कुछ करते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशंस में आप देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट या ये जो इशू है कैसे बिहेव करेगा और उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे,
تو آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں آؤٹ کم بفور ایکچوئل پروڈکٹ لانچ. یہ سیمولیشن کے سٹیج میں ہوتی ہے پروسیس ورک کے اندر. تیسری چیز ہے دیٹ از انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن, ڈیٹیل ٹیکنیکل اسٹڈی آف دا پروجیکٹ, کہ پروجیکٹ کی جو تکنیکی امور کے حوالے سے مطالعہ اس میں ہوتا ہے اس تھرڈ پارٹ میں. اور آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں, اس سٹیج پہ آپ ریٹن کوٹیشن منگواتے ہیں کنٹریکٹرس کے, اس کے بعد ڈیزائنر سے, سپلائر سے, سب کانٹریکٹر سے, سب سے آپ ریٹن کوٹیشن منگواتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کمپنی کی ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کو ڈلیور کر سکیں ڈیزائن سٹیج پہ اور انجینئرنگ سٹیج پہ. تو یو کیری آؤٹ ایویلویشن آف ٹیکنیکل کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز آف دا کمپنی. اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ ان دس انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن سٹیج از پروڈکٹ ڈیزائن اٹ سیلف اف ریکوائر. اس سٹیج پہ اس کو بھی کر لیا جاتا ہے. چوتھی چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس اسکوپ آف دا پروجیکٹ, جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ ایسٹیمیٹ. کاسٹ ایسٹیمیٹ کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں جس پہ ہم تھوڑا سی روشن ڈالتے ہیں. ٹپیکلی کاسٹ کا جو ایسٹیمیٹ کا جو دائرہ کار ہے جس کو آپ کہتے ہیں الاویبل رینج, وہ -5 سے +15% ہے. یعنی آپ اتنے گیس ورک کر سکتے ہیں, -5 سے 15% کے اندر آپ کے ایسٹیمیٹ کی ایک لمٹ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں ایکوریسی کے حوالے سے. اس سٹیج پہ آپ ایسٹیمیٹ لیتے ہیں دو چیزوں کا, کیپٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آپ کی ریکرنگ اینڈ نان ریکرنگ کاسٹ کیا ہے جو ہو رہی ہے اور جو بار بار ہو رہی ہے. اور سینسٹیوٹی انالیسس بھی یہاں پہ ہو جاتا ہے. ایسٹیمیٹ کے اندر پہلی چیز ہے ہمارے پاس خواتین و حضرات, وہ ہے ایسٹیمیٹ آف دا ریسورسز. اس میں آپ ہیومن ایفرٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کتنا مین پاور چاہیے, اس کی کاسٹ کیا ہے, ٹائم کی کاسٹ کیا ہے, اور ٹوٹل جو ہے انفراسٹرکچر پہ کیا کاسٹ آئے گی. اور کیلکولیشن کی بنیادی طور پہ بیس کیا خواتین و حضرات, بیس ہے آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس, پہلے کتنا کاسٹ آتی ہے تو اب کیا ہوگی. اس انڈسٹری کے اندر کاسٹنگ کا کیا پیٹرن ہے اور آپ اس ایکسپیرینس سے کیا گین کر سکتے ہیں, آپ اس کی بیس پہ فورکاسٹ کرتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزوں کو اسٹینڈرڈ طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے ہمارے پاس ڈیٹیل انالیسس. آپ اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اور ہر ایک کی کاسٹنگ الگ الگ کر کے اس کو بعد میں سم اپ کر لیتے ہیں, یہ ڈیٹیل انالیسس. اور خواتین حضرات کاسٹنگ کے اندر ہیومن جو ایسٹیمیٹ ریسورسز کاسٹنگ میں جو چوتھی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے گیس ورک. اگر کچھ نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں, کیا فے لگائیں. اتفاق سے یہ چوتھی بیس جو کیلکولیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے, یہ تیسری دنیا کے ملکوں میں جہاں پہ تعلیم اور شعور اور باقاعدہ نالج کم ہے, وہاں پہ گیس ورک سے اور اندازوں سے اور قیافوں سے کام ہوتا ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے اور یہ بھی مروج ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ریسورسز کی ایسٹیمیٹ بہت مشکل کام ہے, اٹ از ناٹ ایزی جاب, اور سم ٹائمز اٹ از انیکوریٹ ٹو سم ڈگری. اس میں ایکوریسی کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین جو سپوائل کرتے ہیں یا افیکٹ کرتے ہیں پازیٹیولی یا نیگیٹولی پروجیکٹ کی ایسٹیمیشن کو. پہلی چیز ہے کہ سائز آف دا پروجیکٹ, پروجیکٹ کی ضخامت یا جسامت یا حصہ یا جسہ کتنا ہے, اس کو پہلی چیز اس میں پہلی آ گئی. دوسرا ہے سائز آف دا ٹیم, جو ٹیم ڈلیور کر رہی ہے اس میں 200 بندہ ہے, 500 ہے, 1000 ہے یا 5 ہے 10 ہے, ٹیم کا اٹ سیلف نمبر آف دا پیپل انوالوڈ. دین لینتھ آف دا شیڈیول, کہ پروجیکٹ 2 مہینے چلے گا یا 2 سال چلے گا یا 10 سال چلے گا. بڑے بڑے پروجیکٹس جو ڈیمز کے ہیں, کنسٹرکشن کے ہیں, 2 سے 10 سال چلتے ہیں ٹپیکلی. دین سائز آف دا بجٹ, اس پہ بھی دار و مدار ہے آپ کے اسٹیمیٹ کا. ایٹ دس اسٹیج اب آپ کو ہم نے کیا کر لیا, ہم نے ٹاسک آئیڈینٹیفائی کر لیے فیزیبلٹی کے اندر, ہم نے ٹائم کو ایسٹیمیٹ کر لیا اور ہمیں کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا. تو ان چیزوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اب ٹاسک آئیڈینٹیفیکیشن میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین. ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو ہم کیسے وضاحت کرتے ہیں, آپ ہائیسٹ لیول سے لوئسٹ لیول پہ آتے ہیں اور چھوٹے یونٹس کو جو نیچے ہیں ان کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ان کی آپ ٹاسکنگ الگ الگ کر کے, اور آپ ریلائی کرتے ہیں اسٹینڈرڈ ٹاسکنگ پہ جو ایک لسٹ دی جاتی ہے آپ کو, اس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں. یہ ہے ٹاسک آئیڈینٹیفیکیشن. آپ اگر یہ سلائڈ میں ایسا دیکھیں لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یہ ہے ٹاپ ڈاؤن ٹاسک آئیڈینٹیفیکیشن کی ایک اچھی مینیفیسٹیشن جو میں نے گفتگو بھی آپ سے کی. اس میں فیزز کو سب فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا جس کو میں نے کہا بریک ڈاؤن ان دا اسمال کمپوننٹس, جیسے میں نے بھی ذکر کیا. اور ان سب فیزز کو مزید ایک چارٹ میں ڈاکومنٹ کیا گیا ٹاسک کے حوالے سے. جیسے آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں, ورک پلان کا ذکر ہو رہا ہے, ڈیلیوریبل کا ذکر ہو رہا ہے, ایسٹیمیٹڈ آورز کا ذکر ہو رہا ہے, ایکچوئل آورز کا ذکر ہو رہا ہے, اور اسائن ٹو ہوم, مسٹر ایکس کو دیا یا مس ایکس کو دیا, یہ سب اس چارٹ میں ڈاکومنٹ ہو رہا ہے. یہ ہے ٹاپ ڈاؤن ٹاسک آئیڈینٹیفیکیشن. یہ بڑا ضروری ہے فیز سے سب فیز بنا کے. اسی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ سلائڈ جو ہے کہ یو نیڈ ٹو میک اے لسٹ آف فیزز اینڈ سب فیزز فار یور پروجیکٹ. اور آپ کو ایک پائی چارٹ بھی بنانا پڑے گا تاکہ آپ دیکھیں کہ کس فیز اور سب فیز میں کتنا ٹائم صرف ہو رہا ہے. اس ٹائم کو آپ بعد میں کوانٹیفائی کریں گے. یہ تیسری سلائڈ لیڈیز اینڈ جینٹل مین جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں,
बुनियादी तौर पे टाइम एस्टिमेशन है और एक छोटा सा सैंपल है आपके सामने। ये अगर आप देखें, इसमें वाई एक्सिस पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर वेब एप्लीकेशन है जो कि 15% लेते हैं फॉर एग्जांपल प्लानिंग के अंदर, 20% लेते हैं एनालिसिस में, 35% लेते हैं डिजाइन में और 30% लेते हैं इंप्लीमेंटेशन में। एंड टाइम रिक्वायर्ड इन पर्सन मंथ 5.3 एनालिसिस के अंदर, 9.33 डिजाइन के अंदर और इंप्लीमेंटेशन में 8। ये आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लाइफ साइकिल के अंदर आपने टाइम को क्वांटिफाई किया परसेंटेज के अंदर भी और मैन आवर के अंदर भी, और ये सारी मरहले शौक से आपको गुजरना पड़ेगा जब आप इसको बाकायदा डॉक्यूमेंट करेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, कि कॉस्ट को एस्टिमेट करने की टेक्निक्स क्या हैं। 4 टेक्निक्स बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में इस्तेमाल होती है। पहले वो कहते हैं सिमिलर और टॉप डाउन। इसमें आप देखते हैं कि इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स में कितनी कॉस्टिंग हुई थी और उस एनवायरनमेंट में अगर वो प्रोजेक्ट हुए हैं तो वहाँ से आप एस्टिमेट ले लेते हैं। ये है टॉप डाउन। दूसरी है बॉटम अप। बॉटम अप में आप कहते हैं कि इंडिविजुअल वर्क्स जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, जो मुख्तलिफ छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आप उनको पकड़ते हैं, उनको सम अप करते हैं और सम अप करके आप पूरा एक एस्टिमेट ले लेते हैं। तीसरी है हमारे पास पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में आप बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चौथी टेक्निक हमारे पास है कंप्यूटराइज्ड। आप देख रहे हैं स्प्रेडशीट की आजकल इस्तेमाल लोग बड़ा कॉमन कर रहे हैं। के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाकायदा सॉफ्टवेयर आ गए हैं। एमएस प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर सेल्फ आया हुआ है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम प्रीमावेरा है, जो पिछले 15-20 साल से पूरी दुनिया में नंबर 1 सॉफ्टवेयर है प्रीमावेरा। तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं या कर सकते हैं प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के लिए, कॉस्ट के एस्टिमेशन के। अब कुछ मैं कैवियट्स का जिक्र करना चाहूंगा जिसको आप बड़ा मोहतातली इस्तेमाल करेंगे, मोहतात तरीके से। इसकी एक पहली मिसाल है कि पहला कैवियट क्या है कॉस्ट एस्टिमेशन में। पहला है हमारे पास लिटिल एक्सपीरियंस। जो एस्टिमेशन करते हैं उनके पास तजुर्बा बहुत कम है। दूसरा हमारे पास कैवियट है बायस्ड टुवर्ड्स अगेन फाइंडिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू। अंडर एस्टिमेशन के लिए लोगों की बाइसेस बहुत ज्यादा हैं फॉर सम रीजन। एक ये टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी, जिसकी वजह से एस्टिमेशन जो है स्पॉइल होती है और अफेक्ट होती है नेगेटिवली। और तीसरी चीज है कि आप एस्टिमेट ऐसा करते हैं कि एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट को यस करवा दिया जाए बॉस के सामने। ये भी एक इंसानी रुझान है, फितरत है, खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक में। यू हैव टेंडेंसी टू मिनिमाइज द बिड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एस्टिमेशन with a view to qualify for the project। ये भी 3 कैवियट्स हैं जिसका मैं जिक्र करना बड़ा जरूरी समझूंगा। आखिरी 2 मिनट में लूंगा फाइनेंशियल एनालिसिस में, जो 5वां पार्ट है एलिमेंट के अंदर। फाइनेंशियल एनालिसिस को भी हमने डिस्कस किया। प्रोजेक्ट के अंदर उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को चेक करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को चेक करते हैं, उसकी आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, उसका पे बैक पीरियड लेते हैं। ये सब चीज़ें 4-5 जो आपके पास फाइनेंशियल टूल्स हैं इसको इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए, जिसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और सेकंड लास्ट थिंग है प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट सोसाइटी में, उस इदारे में, उस इलाके पे क्या है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, उसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। इसका एनालिसिस आपको जिक्र करना पड़ेगा, जिसको हमने पिछली सेटिंग में भी डिस्कस किया था। और आखिरी चीज़ है फिजिबिलिटी के अंदर हम ख़वातीन हज़रात, वो है रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। अब जब आप तमाम हक़ाइक़ का जायजा ले लेते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कॉस्ट को, तो ये स्टेज आ जाती है कि अब आप बड़े वसूख से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इस काबिल है कि इसको शुरू किया जाए। ये आइडिया जो कंसीव किया गया था अब इतना स्ट्रांगली जस्टिफाई किया जा सकता है मुख्तलिफ टूल्स के इस्तेमाल के बाद, तजिए के बाद, कि इसको गो हेड दिया जाए। तो ये वो स्टेज है कि आप कहते हैं कंक्लूजन या रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन नॉर्मली 7वां पार्ट है एलिमेंट ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी, और आप इसको कंबाइन करके अपना एक लुब्बे लबाब दे देते हैं कि हासिल कलाम क्या है। हमने अभी तक जो स्टडी की उसमें हमारी सिफारिशात ये है कि इधर यू शुड गो हेड और यू शुड स्टॉप। अगर गो हेड तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, अगर आप कहते हैं कि स्टॉप तो उसका तकनीकी और फनी हवाले से जवाब देना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, ये कुछ डिस्कशन की हमने प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की कंटेंट के हवाले से। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन को ख़त्म करें, हम कंक्लूड कर लेते हैं, रीकैप कर लेते हैं कि आज की डिस्कशन में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डिस्कशन में हमारा पहला पॉइंट था कि हमने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई किया। इसमें देखा क्या क्या कंटेंट्स हैं। हमने देखा कि क्या प्रोजेक्ट्स मुस्बत रिजल्ट्स आने के बावजूद
اس کو روکا جا سکتا ہے، اور اگر اس کا منفی سفارشات ہیں تو کیا اس کو اس کے باوجود بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے پروجیکٹ کی کاسٹنگ کو ڈیٹیل میں دیکھا، پروجیکٹ کی کاسٹنگ کے اندر مختلف طریقہ کار تھے، ٹیکنیکس پر روشنی ڈالی، اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروجیکٹ کے فیزیبلٹی کی جو سکوپ ہے اور اس کے ایلیمنٹس میں 6 سے 7 کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ پروجیکٹ کو ہاں یا نہ کر کے سٹارٹ کر سکیں۔ اپنی ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے، اپنے آپ کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے گا۔ میں اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔